پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ترکی نے اسرائیل پر پہاڑ گرا دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے مسجد اقصی سے اسرائیل کا قبضہ چھڑوانے کا اعلان کر دیا۔ CIA اور موساد ایکشن میں آ گئیں۔ ترک صدر کی دہاڑ سے اسرائیل کے در و دیوار کانپنے لگے۔ ہم عربوں کی طرح بزدل نہیں، اسرائیل ہمارے سامنے چند سیکنڈز ٹک کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ترک میڈیا نے اہم رپورٹس شائع کر دیں۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ ترکی کے سرکاری میڈیا نے کون سی رپورٹس شائع کی جس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور وزیراعظم نیتن یاہو کے تن بدن میں آگ بھڑکا دی ہے، اور کیسے ترکی خفیہ طور پر مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے قریب پہنچ چکا ہے مگر اسرائیل کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ آج ہم انہی تہلکہ خیز انکشافات پر بات کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کے ساتھ وہ کھیل کھیلا کہ جس کے بارے میں CIA اور موساد سوچ بھی نہیں سکتے۔ طیب اردوغان نے اسرائیل کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ ہماری طرف دیکھنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ہم 24 گھنٹوں میں پورے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ترک میڈیا نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسجد اقصی اور یروشلم ترکی کا ہے، بہتر ہے اسرائیل خود ہی اس سے دستبردار ہو جائے، ورنہ اسرائیل کا نام و نشان نہیں رہے گا تاریخ کے فسانوں میں۔ یہ سب ترک میڈیا ہی نہیں بلکہ خود اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے اپنے ایک کالم میں لکھا کہ ترکی پوری طرح تل ابیب میں قدم جما چکا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب ترکی تل ابیب پر قبضہ کر لے گا۔ عالمی میڈیا ان خبروں پر کوئی رپورٹ پیش نہیں کر رہا کیونکہ اس میں خود اسرائیل کی ہار واضح طور پر چھپی ہوئی ہے، اور ایسے میں اگر دنیا اسرائیل کی بناوٹی طاقت کو جان گئی تو اسرائیل کا ڈر دنیا پر سے جاتا رہے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی اندر خانے کون سا شاطر اور خفیہ کھیل کھیلنے جا رہا ہے جس نے موساد اور اسرائیلی فوج کو چوکنا کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی میڈیا کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ترکی میں اب یہ بات زبان زدے عام ہو چکی ہے کہ ترکی مسجد اقصی کو اسرائیل کے چنگل سے چھڑائے گا، جبکہ اسرائیلی حکام اور پوری یہودی قوم طیب اردوغان کی اس چال سے بہت پریشان ہے۔ اسرائیل میں یہ تشویش مکمل طور پر گھر کر چکی ہے کہ مسجد اقصی کو آزاد کروانے کی باتیں کہیں طیب اردوغان کی کوئی چال تو نہیں، کیونکہ ترکی کا سرکاری میڈیا اس سے قبل کہہ چکا ہے کہ سن لو نیتن یاہو، ہم عربوں کی طرح نہیں ہیں کہ تمہارے سامنے جھکیں گے، ہم 24 گھنٹوں میں پورے اسرائیل کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں ترک میڈیا کا اشارہ عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ ہونے والی 1967 کی جنگ کی طرف تھا جس میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست سے دوچار کیا۔ اس بارے اسرائیلی میڈیا اب دن رات چیخ رہا ہے کہ ترکی میں یہ بات عام چیز بن چکی ہے، جہاں ترکی کا بچہ بچہ یہ بات کہتا نظر آتا ہے۔ ترک لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ایک دن ترکی نہ صرف مسجد اقصی کو اپنا کر لے گا بلکہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹس بھی اس چیز کو پوری طرح واضح کرتی ہیں کہ اسرائیلی حکام اور یہودی قوم طیب اردوغان کی اسرائیل مخالف چالوں سے کس قدر خوف زدہ ہیں۔ جہاں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ترکی کی جانب سے اسرائیل کے لیے سفیر کی نامزدگی بھی اردوغان کی ایک بہت بڑی چال ہے جو CIA اور موساد کے کن ذہن افسران کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوستو، اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے ترکی کے اس فیصلے کی خبر ہی میں اسے ترکی کی طرف سے آنے والے دنوں میں امریکہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی پیش بندی قرار دیا۔ اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ نے 13 دسمبر کو ترکی کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہتر کرنے کی خبروں کے حوالے سے لکھا کہ ترکی اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے نئی امریکی انتظامیہ کے سامنے اپنے آپ کو گڈ کاپ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل کو اپنے اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور یونان سے دور بھی کرنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ترکی نے یہ فیصلہ نئی امریکی انتظامیہ سے مذاکرات اور بات چیت کے لیے گنجائش پیدا کرنے اور ترکی پر چاروں طرف سے بڑھتے ہوئے دباؤ سے نکلنے کے لیے کیا۔ یروشلم میں مقیم تجزیہ کار اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ خطے کے مجموعی حالات میں ترکی میں الگ تھلگ رہ جانے کا احساس شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔
اس ضمن میں انہوں نے بحیرہ احمر میں تیل اور گیس کی تلاش کے معاملے پر قبرص اور یونان سے ترکی کے جھگڑے کی طرف اشارہ کیا۔ اس جھگڑے میں فرانس اور متحدہ عرب امارات عملی طور پر قبرص اور یونان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیبیا اور شام کے معاملات کی طرف بھی اشارہ کیا، جہاں ترکی کو مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، فرانس کے علاوہ روس سے بھی مخالفت درپیش ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ترکی امریکہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کر کے اس نے راہ ہموار کر لی ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کی ابتدا اسرائیل کے وجود میں آنے کے فوراً بعد ہی ہو گئی تھی، جب مسلمانوں کی اکثریت والے تمام ممالک میں ترکی نے 1949 میں سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ ترکی نے اقوام متحدہ میں فلسطینی علاقوں کی تقسیم کی مخالفت کرنے کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی تعامل محسوس نہ کیا۔ اس کی بڑی وجہ مورخین کی نظر میں ترکی کا سیکولر تشخص تھا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات جغرافیائی قربت اور مشترکہ مفادات کے باعث معاشی، سیاحتی، تجارتی اور دفاعی شعبوں تک پھیلتے گئے، لیکن اسرائیل کے وجود میں آنے سے قبل سلطنت عثمانیہ اور یہودیوں کے باہمی روابط کی داستان بہت طویل ہے۔ مشہور برطانوی مورخ فلپ مانسیل کی کتاب کانسٹینٹائن دی سٹی آف ورلڈ ڈیزائر کا حوالہ دیتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک بہت دلچسپ تاریخی واقعہ بیان کیا گیا۔ فلپ مانسیل نے تحریر کیا کہ یہودیوں کی علیحدہ ریاست کا نظریہ دینے والے مفکر تھیوڈ ہرزل عثمانی خلیفہ عبد المجید سے اس وقت ملے جب سلطنت عثمانیہ یورپی طاقتوں کے قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا۔ تھیوڈ ہرزل نے 17 مئی 1901 کو عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید کے دربار تک رسائی حاصل کی اور سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کرنے کی پیشکش کی، بشرطے کہ سلطنت عثمانیہ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی آبادکاری کے بارے میں شاہی فرمان جاری کرے۔ لیکن عثمانی خلیفہ نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے یہ کر دیا تو فلسطینیوں کی نسلیں ترک قوم کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ اندلس میں جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا بھی قتل عام کیا جا رہا تھا تو اس وقت عثمانی خلیفہ سلطان بایزید نے ترک بحریہ کے جہاز بھیج کر ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو وہاں سے نکالا، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے تحت آنے والے یورپ اور شمالی افریقہ کے علاقوں میں نہ صرف آباد ہوئے بلکہ پھلے پھولے اور خلافت عثمانیہ کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔